تو اللہ تعالیٰ میں جو رحمت والی صفت ہے یہ دونوں صفتیں علی وجہ الکمال ہیں. الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے, کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا, بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے وہ. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے, کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا؟ مسلمان کے لیے آخرت میں, جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا, جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا. جنت, آج لوگ جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا یونیورسٹی میں, تو کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے تفریح کرنے کے لیے, تو ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم جنت کی حوروں پر بیان سنیں گے. ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم کس پر بیان سنیں گے؟ جنت کی حوروں پر. ٹھیک ہے, اس طرح کی پوسٹ چلانے والے کا مقصد کوئی جنت کا مذاق اڑانا نہیں ہوگا, لیکن حقیقت ایسی چیزوں سے جنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, ایک مذاق بن جاتی ہے کہ اچھا ایک چلو یہ بھی ایک حوریں ہیں تو وہ بھی ایک حوریں. تو اس طرح کی پوسٹ نہیں چلانی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ ہیں, ان کا سر قلم کر دو, اور اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی, وہ ایک چیز مزاح میں کر دیتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, پری پلان یہ کام کیا ہے. یہ لوڑے لپاڑے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں سب کچھ چلا دیتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کا کسی بھی طرح سے مذاق نہ اڑایا جائے. جنت ایک حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے, اور خاص طور پر جنت میں حوروں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ لوگوں کو حوروں کی لالچ میں بیوقوف بنا کے. ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیسٹ تھا, اس نے ایک لمبے چوڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ, کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں. اس نے یہ چلایا ہوا تھا کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی ہوس اور ان سب چیزوں کا لوگوں کو لالچ دی ہوئی ہے. دنیا میں یہ 4 شادیوں کی لالچ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے, ہوس, جنسی ہوس, اس کو نام دیا تھا جنسی ہوس کا. اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو ٹھرکی بناتے ہیں, جنسی ہوس کا شکار کر کے حوروں کی لالچ دیتے ہیں, ایسی خوبصورت ہوں گی, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو یہ بڑے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. یہ جو دور ہے نا یہ پروپیگنڈے کا دور ہے, بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمنٹس کے. تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے اسلام پر. تو میں نے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں یہ مجھ سے آ کے ملیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تمیز سے بیٹھے میرے پاس, میں ان سے انشاءاللہ محبت سے بات کروں گا. اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں, لائیو جاتا ہے بیان, اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں, یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں ٹکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو اسلام پر واقعی اعتراضات ہیں, چاہے یہ اعتراض ہو کہ جنت میں حوروں کی لالچ دے کے یہ جنسی ہوس کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو, کوئی بھی بات ہے نا, تمیز سے یوٹیوب پہ کمنٹس نہ کریں, تمیز سے آئیں, بیٹھیں. میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ انشاءاللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا, بہت تمیز سے بات ہوگی, پھڈے بازی. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا میں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو, تو میں کیسے, وہ تو جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں, علماء کے بارے میں, مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے, آپ آ کے میرے سامنے بتائیں. میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا, غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں کروں. جو کہنا ہے میرے پر, کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑوس, کہیں ایسا نہ وہ اٹھ کے کوڑ دے, وہ جذباتی ہوتا نا, یہ اس نے یہ ہمارے نبی کو یہ بولا. تو بھائی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کریں, انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے. اسلام میں اتنی جان ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے. ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے, جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو, جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے, تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے. پھر تو یہ کہ ہم سمجھائیں گے. کچھ دن پہلے ایسے ہی صاحب آئے تھے,
اسلام پر اعتراضات کی. میں نے ہر اعتراض کا جواب دیا, وہ خاموش ہو گئے بالکل. پھر کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. اب ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے. کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں, کتنے ایتھیسٹ ہیں جو ایتھیزم سے توبہ کر چکے ہیں. وہ ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت میں مکمل لبرل آدمی تھا, سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا, الحمدللہ بیانات سن سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, اسلام سے محبت ہو گئی ہے. تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو. اس طرح پروپیگنڈا کرنا, ایبیوز لینگویج استعمال کرنا, یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا ہوا تھا اس شخص نے کہ وہ دیکھو یہ اتنی خود 11 شادیاں کر کے عیاشی میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی 4 کے عیاشی میں ڈال دیا. تو یہ سب پروپیگنڈے ہیں, ان سب باتوں کا ہمارے پاس جواب موجود ہے. تو میں ابھی ان کا جواب نہیں دوں گا, موضوع چینج ہو جائے گا. تو جنت ایک حقیقت ہے, اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے. جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں. جنت میں شراب کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں. ہمیں تو سب چیزیں چاہیے. جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ عیاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں, کیا خیال ہے؟ وہ اللہ سے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے, لیکن پھر وہ دنیا میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ یہ سب نائٹ کلب کے عادی ہوتے ہیں. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا, ان کو وہ جنت میں جو اللہ نے حوروں کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو معاذ اللہ ٹھرکی بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن خود ان کی راتیں کیا کن چیزوں میں گزارتے ہیں, کتنے لڑکیوں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں, یہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو ان کے ہاں تو حلال و حرام کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت رکھی ہے, مرد کے دل میں عورت کی رغبت رکھی ہے. تو جنت جب عیش و عشرت کی جگہ ہے تو کیا کرنا ہے ایسی جنت کا جس میں عورتیں ہی نہ ہو؟ کیا خیال ہے؟ وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا, کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے, ایک مس تھی, انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے. انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے. میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے, سارے معاہدے کروا لیے, ملک کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے. جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟ جان دے دیں گے. زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. دنیا میں بھی دیکھو اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں, عورت کے لیے مرد کو, مرد کے لیے عورت کو, اور جعل بینکم مودۃ ورحمہ, آپس میں بے پناہ محبت رکھ دی ہے. تو یہ نہ محبت نہ ہو تو دنیا بھی کیا ہو جائے, سب پان گٹکوں کا مزہ کرکرا ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. تو اسلام نیچرل مذہب ہے, وہ وہی بات کرے گا جو فطرت کے قریب. تو جب اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے اچھا حوروں کا وعدہ بھی اللہ نے ان چیزوں پہ رکھا ہے جو بہت ہی کڑوی ہیں, ان چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے. میں حیران ہوتا تھا, حدیث میں آتا ہے جس شخص نے غصے پہ قابو کیا, غصہ آ رہا ہے مگر اللہ کے خاطر وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی گیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. جب غصہ آئے اور کمزور پہ آئے, طاقتور پہ تو سبھی پی جاتے ہیں. اپنے باس پہ غصہ آ رہا تو کڑوا گھونٹ نکلے گا, باہر نکل کے پھر الٹی کر کے نکال دے گا وہ سارا گھونٹ. باس پہ تو کوئی بھی غصہ نہیں. کوئی جونیئر آفیسر ہے آرمی میں, وہ ابھی جیسے مجھے بھی غصہ آ رہا ہے پی رہا ہوں میں, کیا خیال ہے بھائی؟ بار بار اسپیکر دائیں بائیں ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, آج پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. یہ میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے نا, وہ کیا کمیشن. تو وہ بہت, کیونکہ مشکل بہت ہے. کمزور پہ غصہ آئے اس کو پینا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, صحیح حدیث ہے, صحیح ہے مسلم کی یا صحیح بخاری کی, فرمایا کہ جو شخص غصے پر قادر تھا پھر بھی غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کو بلائیں گے. وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, کہ اللہ کہیں گے یہ اتنی ساری لاکھوں کروڑوں حوریں کھڑی ہوئی ہیں, ان میں سے جس سے کہے گا تیرا نکاح, بولو بھائی کر دو, جس سے کہے گا تیرا نکاح. ایک تو جنت کی حوریں, کیا خیال ہے, وہ ویسے ہی مشک و عنبر سے بنایا, پھر ان میں سے بھی آپ کو چوائس دی جائے, کیا خیال ہے, آپ کو کیا دی جائے کہ ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہو گئی. ایک دفعہ غصہ کا گھونٹ پینے پر یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے. اب اس میں لبرل لوگ تو بولیں گے کیا ان لوگوں کو حوروں کی لالچ میں رکھا ہوا ہے. بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی آیات پہ ایمان. اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے, مرد کی فطرت کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے ہمارے لیے وہی چیز بنائی جو اللہ کو پتہ ہے ان کو سب سے. کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو بھی اگر یہ چوائس دی جائے تو سارے اچھے بن کے دنیا میں یہ چوائس دے دیں نا, دنیا میں کچھ 15-20 حسین عورتیں کھڑی کریں اور یہ جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ان سے بولیں کہ تم یہ کام کرو, ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری ہو جائے گی. پھر دیکھو پوری رات تہجد میں کھڑا رہے گا, عشاء سے لے کے, جو مذہب مخالف ہے نا, عشاء سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے پھر عشاء تک نماز ہی پڑھتا رہے گا بیٹھ کے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے جنت میں وہی چیز رکھی ہے جو ہمیں مرغوب ہیں, ایسی چیزیں رکھ دیں جو ہمیں مرغوب ہی نہیں ہیں. تو یہ دین برحق کی علامت تھوڑی ہوگی, یہ کوئی اس کی علامت تھوڑی ہوگی دین برحق ہے. یہ تو اس کی علامت ہوگی یہ دین برحق نہیں ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہی نہیں جانتا. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جو چیزیں جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے اللہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں تو نے دیا ہے. کیا مطلب, یہی دنیا کی نعمتیں ہیں جو جنت میں بھی ملیں گی, مگر اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو بڑھا دیا جائے گا اور اس میں عیب کو ختم کر دیا جائے گا. جو پھل ہے نا ان کے ذائقے کو اللہ بڑھا دیں گے, عیب اس میں ختم کر دیں گے. اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے, علماء نے لکھا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی نعمتیں کیوں ملیں گی. یہی نعمتیں اس لیے ملیں گی کہ جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے نا اسی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. اگر دیکھو کتنے لذیذ پھل ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ کھائے ہو تو پہلی دفعہ نہیں کھائے جاتے ہو. تو جنت میں اللہ یہی نعمتیں, یہی انار, یہی انگور, یہی شہد, یہی دودھ, لیکن اس کا ذائقہ کیا کر دیں گے, بڑھا دیں گے. تو اللہ نے جنت میں بھی عورتیں پیدا کی ہیں مردوں کی. اب خواتین کو اشکال ہوگا آدمی عورتوں کے لیے کیا پیدا کیا. وہ کہیں گے ہم جب غصہ پئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. بھائی وہ بھی تو, ان کو بھی تو اشکال ہوگا نا. ہم جب غصہ پیے ہیں, بیٹی کو ماں پہ غصہ آ رہا پی جائے تو کیا ملے گا. تو بھائی آپ کو بھی کچھ ملے گا, کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا, کیا ملے گا یہ مجھے. لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی, کیونکہ اللہ نے آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا. یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ دونوں کو اجر ملے گا. تو وہ چونکہ ان کو کے لیے حور میں دلچسپی نہیں ہے نا ان کو, تو ان کو کوئی آدمی مل جائے گا کوئی یہ اللہ ہی جانتا کیا ملے گا, لیکن ملے گا بہرحال, کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے. کیونکہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں, والکاظمین الغیظ, یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. آج نفسیاتی ڈاکٹر بہت سارے کیا کہتے ہیں, غصے کو پینے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, یہ غلط ہے. دیکھو جتنے بھی نفسیاتی ڈاکٹر یا میڈیکل سائنس کی جو چیز بھی قرآن کے خلاف جا رہی ہو نا, کبھی بھی قبول نہ کرو, کیونکہ ان کی ریسرچ بدل جاتی ہے. بڑی بڑی تحقیقیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور تھوڑے دنوں میں بدل جاتی ہیں. ایک ماہر نفسیات نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا, ان سے چھوڑو میں ادھر نہیں جاتا, پھر یہ ڈاکٹر میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو ہر بات ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے, آپ کے اندر آپ جس پاور کو استعمال کرتے ہو نا وہ پاور بڑھتی ہے آپ کی. یہ انسانی فطرت ہے. اگر آپ نے غصہ جاری کرنے کی عادت ڈال دی تو کبھی بھی غصے کے وقت آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرو گے, غصہ آئے گا بھی زیادہ اور نکلے گا بھی زیادہ. اگر آپ نے غصے کو کڑوے گھونٹ کو پینا شروع کر دیا تو آپ کے جو اعصابی قوت ہے نا, آپ کی جو بریکیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی, مضبوط ہو جائیں گی. آپ میں جو روکنے کی طاقت ہے نا, غصے کے امساک کی قوت, وہ کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اور پھر آہستہ آہستہ غصہ بھی کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ جو کہتے ہیں نا غصہ جاری کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے, وقتی طور پہ ہلکا ہوتا ہے, لیکن آتا ایسے آدمی کو غصہ زیادہ بھی ہے, بار بار آتا, کیونکہ غصہ استعمال ہو رہا ہے تو بار بار آئے گا, بار بار آئے گا, کیونکہ غصے کی پاور بڑھ رہی ہے آپ کی, تو غصہ بار بار آئے گا. اور اگر غصہ پی لیا تو غصہ پینے کی طاقت کیا ہو جائے گی,
بولو نا بھائی, آہستہ 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 بہت زیادہ بھی غصہ آئے گا تو آپ پی جاؤ گے اس کو, عادت ہو گئی, آپ کی بریکیں کیا ہو گئی ہیں, مضبوط. ورنہ بڑھاپے میں تو بالکل فیل ہو جائیں گی بریکیں. اگر جوانی میں اپنے اوپر غصے کو قابو کرنے کا آپ نے طاقت پیدا نہیں کی تو بڑھاپے میں تو اور انسان کمزور ہو جاتا ہے نا اعصاب, پھر تو ذرا ذرا سی بات پہ بھڑکتا ہی رہے گا, بھڑکتا ہی رہے گا. تبھی جو آفیسر لوگ ہوتے ہیں نا, سب نہیں, بہت سارے آفیسر جن کو ہر وقت آرڈر چلانے کی عادت ہوتی ہے, بڑھاپا بڑا خراب گزرتا ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے نو کا لفظ کبھی سنا ہی نہیں ہوتا. تو اب بڑھاپے میں تو لوگ نہیں مان رہے ہوتے بات, وہ پھر نو سنتے ہیں تو ایک دم بھڑکتے ہیں, کر بیچارے کچھ سکتے نہیں ہیں تو ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ابھی سے پینے کی عادت ڈال دو, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑے ایک تو بریکیں مضبوط ہو جائیں گی, دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب خیال ہوگا تھوڑے دنوں میں کہ یار جب میں نے جاری کرنا ہی نہیں ہوتا تو لا کے کرنا کیا ہے, تو خود بخود اس کو کوشش کرے گا کہ غصہ مجھ پہ مسلط نہ ہو. تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یاد رکھو, کم ہو جائے گا. کیونکہ لوگ بعض علماء کو غصے کی حالت میں دیکھ کے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں, دیکھو یہ غصے, ان کو غصہ آ رہا ہے, تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو. یہ صرف گدھے میں غصہ ختم ہوتا ہے, کچھ کتنا بھی مال ڈال دو, کچھ بھی کر لو, وہ گدھے کا گدھا ہی ہے, کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا. جو آدمی نارمل ہوتا ہے اس کو غصہ بہرحال آتا ہے, ہاں کم آتا ہے, زیادہ نہیں آتا, لیکن آئے گا ضرور, کیونکہ بہت کچھ غلط ہوتا ہے. اللہ نے انسان میں جو غصہ رکھا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے لیے رکھا ہے, تو وہ بالکل ختم کر دیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ابھی آج دوپہر کوئی صاحب ملنے کے لیے آیا, مجھے غصہ آ گیا, کیونکہ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں جانے لگا ہوں, ہر وقت کوئی نہ کوئی ملنے آ رہا ہے, ملنے آ رہا ہے, ملنے آ رہا ہے, ملنے آ رہا ہے بے وقت. پھر میں جان چھڑاتا ہوں تو چھوڑ نہیں رہے. بھائی وقت لے کر آؤ جب کسی کے پاس آنا ہے. تو میں تھوڑا سا معمولی سا میں نے غصہ کیا ان کے. میں نے کہا بھائی کوئی ٹائم ہوتا ہے, کہنے لگے نہیں ہم بہت دور. میں نے کہا ابھی آپ کو میں فارغ کر کے جاؤں گا, ادھر گیٹ پہ کوئی کھڑا ہوگا, میں دور سے آیا ہوں, وہاں جاؤں گا تو سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہوں گا گھر کی, وہاں سے آواز آئے گی میں ملنے کے لیے آیا ہوں. پھر گھر جا کے بیٹھوں گا, کوئی دروازہ نوک کرے گا, کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں یا جو مشہور لوگ ہوتے ہیں, یہ تو پبلک میں آتا ہی نہیں ہے نا. میں نے کہا ہمیں تو نماز کے لیے آنا ہے, بیانات کے لیے جانا ہے, تو مجبور ہو گئے ہم. تو میں نے کہا میں نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ اتنا غصہ جو ہے نا, یہ کس کے لیے اللہ نے رکھا ہے, سیلف ڈیفینس کے لیے. ورنہ لوگ محبت میں کیا کریں گے, گھول کے پی جائیں گے, گھول کے پی جائیں گے محبت میں. تو وہ آ جاتا ہے انسان کو, بھائی کچھ تو تمیز سے آرام سے معذرت کے ساتھ زندگی کو. ابھی وہ آ رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے پی لیا. حور کا تصور جیسے ہی کیا میں نے پی لیا, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ملاقات ضرور کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن وقت لے کے, ٹائم لے کے آؤ. پھر ہم نہ بیٹھیں تو آپ کا حق, پھر آپ غصہ کریں, آپ کا حق بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے جنت میں, وہ وہی چیزیں رکھی ہیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو, جنت کو معمولی چیز نہ سمجھیں. یہ ایک حقیقت ہے, جن کی سمجھ میں آ گئی تو قرآن ان کے حالات بھی بیان کرتا ہے. آپ اسلاف کے حالات دیکھو, اسلاف کے حالات, راتوں کو جاگتے تھے جنت کی لالچ میں. دنیا میں تھوڑی سی چیز کی ہمیں لالچ ہو جائے, کیسے پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں.